بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری حدیث یہ حضرات پیش کرتے ہیں مسلم شریف سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ آپ ذرا سن لیں، پھر انشاءاللہ اس کے جوابات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاث غیر تمام فقیل لأبی ہریرہ انا نکون وراء الامام فقال اقرأ بها فی نفسک۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، وہ تام نہ ہوگی۔ بس حضرت ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ تو یہ حدیث ہے جو وہ پیش کرتے ہیں مسلم شریف سے حضرت ابو ہریرہ کی۔ اس حدیث کے متعلق آپ حضرات پہلی بات تو یہ نوٹ بھی فرما لیں اور یاد رکھیں کہ اس حدیث کے مرفوع حصے میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نقل کی، اس میں اس بات کی کوئی وضاحت اور صراحت نہیں ہے کہ مقتدی کی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس میں اس بات کی کوئی وضاحت اور صراحت نہیں ہے کہ مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ مرفوع حصے میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد انہوں نے نقل کیا ہے، اس میں مقتدی کے بارے میں کوئی وضاحت اور صراحت نہیں ہے کہ اس کی نماز بغیر فاتحہ کی ہوتی ہے۔ اور آپ یہ حدیث ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں آپ کہ اگر مرفوع حدیث کے اندر مقتدی کا ذکر ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ سے سوال نہ کیا جاتا مقتدی کے بارے میں۔ بھائی اگر مقتدی کا ذکر ہوتا تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگرد نے یا سائل نے جو سوال کیا مقتدی کے بارے میں تو وہ کرتا نہ، کیونکہ حدیث کے اندر ذکر آ گیا۔ لیکن حدیث کے اندر ذکر کیونکہ نہیں آیا، اسی لیے سوال کرنے والے کو سوال کی ضرورت پڑی، فقیلہ کہا گیا حضرت ابو ہریرہ سے، ٹھیک ہے۔ اور یہی بات علامہ جو ہے وہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ المغنی کے اندر فرماتے ہیں، آپ ذرا ان کی عبارت ملاحظہ فرمائے، وہ کیا کہتے ہیں؟ فَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ الصَّحِيحُ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْمَعْمُومِ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، کہ حضرت عبادہ کی جو حدیث صحیح ہے، یعنی جو بخاری والی حدیث آپ پیچھے پہلی دلیل کے تحت سن چکے ہیں، تو وہ مقتدی کے علاوہ کے لیے ہے، یعنی وہ مقتدی کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بھی غیر مقتدی پر محمول ہے، غیر مقتدی پر کیا ہے بھائی؟ محمول ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ جی ٹھیک ہے، چلے مرفوع حصے میں تو مقتدی کا ذکر نہیں، لیکن صحابی رسول کی جو بات ہے اس میں تو مقتدی کا ذکر ہے نا، اس میں تو مقتدی کا ذکر ہے، تو وہ آپ مان لیں۔ تو اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ موقوف حصہ جو اس کا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات، صحابہ کی بات، صحابہ کے اقوال ان حضرات کے یہاں حجت نہیں ہے۔ صحابہ کی بات، صحابہ کے اقوال ان حضرات کے یہاں حجت نہیں ہے۔ اس پر ہمارے پاس عبارتیں تو ویسے بہت ہیں، آپ تراویح والے مسئلے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے فی الحال ایک عبارت حافظ محمد گوندیلوی صاحب کی لکھتا ہوں، جو ان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے وہ لکھتے ہیں کہ تابعین کے اقوال بلکہ صحابہ کے اقوال بھی اختلافی امور میں حجت نہیں ہوتے۔ تابعین کے اقوال بلکہ صحابہ کے اقوال بھی اختلافی امور میں حجت نہیں ہوتے۔ جب صحابہ کی بات ان کے نزدیک حجت نہیں ہے تو یہ پیش بھی نہ کریں، یہ پیش بھی مرفوع حدیث کریں نا بھائی، مرفوع حدیث پیش کریں، نبی کی بات پیش کریں، نبی کا عمل پیش کریں۔ تو صحابہ کی بات ان کے نزدیک حجت نہیں ہے، اس لیے یہ صحابہ کی بات پیش نہیں کر سکتے۔ پھر آ جائے گی بات یہ کہ چلیں جی ان کے لیے حجت نہیں ہے نا، آپ کے لیے تو حجت ہے، آپ لوگ تو مانتے ہو تو آپ مان لو بھلا، ان کو چھوڑو آپ تو مانو، یہ بات آ جاتی ہے۔ تو اس کے متعلق اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بات ہے
ان کا جو فتویٰ ہے وہ ہمارے خلاف نہیں اور ان کے حق میں نہیں، وہ ہمارے خلاف نہیں ہے اور ان کے حق میں نہیں ہے۔ کس طرح؟ بلکہ ان کے خلاف ہے۔ کس طرح کہ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے میں کیا بات آئی کہ اقرا بہا فی نفسک، کہ اس کو اپنے دل میں پڑھ۔ یہ دل، نفس کا معنی دل، خود اہل حدیث حضرات نے بھی کیا ہے، آپ یہ حوالے دیکھ سکتے ہیں حافظ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب میں بھی، اور ان کے دوسرے علماء نے بھی کیا ہے۔ تو اپنے دل میں پڑھ لو۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو حضرات آپ کو کہتے ہیں یا آپ کو اس مسئلے میں پریشان کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، وہ فاتحہ امام کے پیچھے دل سے پڑھتے ہیں یا زبان سے؟ ہاں بھائی، وہ لوگ جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں وہ امام کے پیچھے فاتحہ دل سے پڑھتے ہیں یا زبان سے؟ زبان سے پڑھتے ہیں نا، اور دلیل وہ کس کی دے رہے ہیں؟ دلیل وہ دل کی دے رہے ہیں۔ بھائی پڑھتے تو وہ زبان سے ہیں، تو یہ دلیل ان کے حق میں ہے یا ان کے خلاف ہے؟ ان کے خلاف ہوئی نا۔ منہ دل میں تو نہیں ہوتا، زبان دل میں تو نہیں ہوتی۔ وہ لوگ تو زبان سے پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ جب کسی حنفی کے ساتھ یا حنفی کے برابر کھڑے ہوتے ہیں تو اتنی آواز سے پڑھتے ہیں کہ وہ حنفی بھی پریشان ہو جائے اور آ کر ہم سے مسئلہ پوچھے یا ہم اسے پریشان کر سکیں۔ یہ ہمارے تجربے میں بات آئی ہوگی، حنفی کے ساتھ جب کھڑے ہوں گے تو اتنی آواز سے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو بتائیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے میں تو بات آ رہی ہے دل میں پڑھنے کی، اور یہ لوگ پڑھتے ہیں زبان سے۔ اور دل میں پڑھا جاتا ہے، دل میں پڑھا نہیں جاتا، دل میں تو تصور ہوتا ہے۔ جیسے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے، یہ دیکھ لیں آپ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اذا طلق فی نفسی فلیس بشیء، کہ جب کوئی شخص اپنے دل میں کوئی طلاق دے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کہ بھائی اگر کوئی شخص دل میں طلاق دے گا تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے نزدیک بھی اتفاقی بات ہے اور ان لوگوں کے نزدیک بھی اتفاقی بات ہے کہ دل میں دینے والی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ کیوں واقع نہیں ہوتی؟ بھائی واقع اس لیے نہیں ہوتی کہ شریعت کا حکم لگتا ہے زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظوں پر، دل میں آئے ہوئے تصور پر شریعت کا حکم نہیں لگتا۔ تو یہ دل میں پڑھنے کی بات ہے، نہ کہ زبان سے پڑھنے کی۔ ایک مطلب اس حضرت ابو ہریرہ کے فتوے کا۔ دوسرا مطلب اس فتوے کا یہ بھی ہے کہ نفس کبھی اکیلے کے معنی میں بھی آتا ہے، کبھی کس کے معنی میں آتا ہے؟ اکیلے کے معنی میں۔ اس کو بھی آپ ذرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک مرفوع حدیث ہے اس سے جو بخاری کے اندر ہے اسی سے آپ سمجھ لیں۔ وہ کیا ہے آپ ذرا یہ دیکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان منهم الضعيف والسقيم والكبير، کہ جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرنی چاہیے، یعنی ہلکی نماز پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ جماعت میں ضعیف، بیمار اور بوڑھے یعنی سب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے اس حدیث میں کیا ہے کہ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، اور جب اکیلا نماز پڑھے تو جس قدر جی چاہے لمبی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بخاری کے اندر ہے، تو اس کے اندر نفس کا معنی کیا بنا بھائی؟ اس حدیث کے اندر نفس کا معنی کیا ہوا؟ اکیلے نماز پڑھے۔ تو ہم بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کو اس معنی میں مانتے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی جب تم کیا ہو، اکیلا ہو تو پڑھ لیا کر۔ تو یہ ہمارے خلاف نہیں، یہ تو ان کے خلاف ہے۔ یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے دو معنی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، جو ہم مانتے ہیں ہمارے خلاف نہیں، ان کے خلاف ہیں۔ تو یہ دو دلائل ہوئے۔